پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور سبحان اللہ احادیث میں کیسے کیسے فضائل درود پاک کے ملتے ہیں۔ ایک بڑا ایمان افروز واقعہ جو عربی کتابوں میں بھی لکھا اور درود پاک کی فضائل کی اور بھی بہت ساری کتابوں میں اس واقعے کو علماء نے نقل کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ایک غزوے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا گیا اور وہاں پر حکم دیا گیا، یعنی یہ وقت انٹرول تھا کہ سارے قافلے والے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیں۔ اب کھانا کھانے کے لیے صحابہ کرام میں جب اپنے ٹفن باکس یا اس زمانے میں جو بھی توشہ دان تھے وہ کھولے تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے پاس فقط روٹی تھی، سالن نہیں تھا۔ غور کیجئے کہ یہ کون ہیں؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، مگر حال یہ ہے کہ روٹی ہے، سالن نہیں ہے۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبرڈز بھری ہوتی ہیں، ہماری بینک میں پیسے بھی ہوتے ہیں، مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہوتا ہے، تھوڑی سی کمی آ جائے تو جناب شکوہ شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہم سب کے لیے بڑی شاندار، یوں سمجھیے کہ وہ نمونہ ہے کہ ہمیں بھی مشکل وقت میں اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے۔ شاعر لکھتے ہیں نا، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اب روٹی تھی، سالن نہیں تھا، صبر تھا۔ تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان نے دیکھا کہ ایک شہد کی مکھی بڑے زور زور سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بھن بنا رہی تھی۔ اب صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ مکھی کیوں شور مچا رہی ہے، وہ کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان اللہ، صحابہ کا عقیدہ دیکھیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ میرے آقا جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مکھیاں بے قرار ہیں اس وجہ سے کہ صحابہ کرام کے پاس سالن نہیں ہے، حالانکہ یہاں قریب ہی غار میں ہم نے شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، وہ کون یہاں لائے گا، ہم اسے اٹھا کر تو نہیں لا سکتی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، مکھی کے پیچھے پیچھے جاؤ اور شہد لے آؤ۔ مولا علی اس کے پیچھے گئے، غار کے اندر سے ایک شہد کا چھتا لے آئے۔ صحابہ اب روٹی کے ساتھ صاف شفاف لذیذ میٹھا شہد کھا رہے ہیں، پھر مکھی بنبنانے لگی۔ صحابی نے عرض کیا حضور اب یہ کیا کہہ رہی ہے؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس کا جواب دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، نبی پاک سمجھ بھی رہے ہیں اور کلام بھی فرما رہے ہیں۔ اب میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ مکھی کہتی ہے کہ پہاڑوں بیابانوں میں جو پھول ہوتے ہیں وہ ہماری خوراک ہے۔ میں نے پوچھا پھول تو کڑوے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، بدمزہ بھی ہوتے ہیں، مگر تیرے منہ میں جا کر نہایت شیریں اور صاف شہد کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا یہ پریکٹس ہم نے بھی کی ہوگی، ڈاکٹر صاحبان جو بیٹھے ہیں انہوں نے بھی زندگی میں کبھی گلاب کی پتی کھائی ہوگی تو اٹس اوکے، وہ کھایا جاتا ہے، مگر چمبیلی یا موتیا کھائیں تو وہ تو بہت کڑوا ہوتا ہے، لیکن شہد تو اتنا میٹھا کہ نام لے تو میٹھا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو اب اس مکھی نے جو بات کی وہ بڑی زبردست ہے، وہ کہتی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا ایک امیر اور سردار ہے، ہم اس کے تابع ہیں، جب ہم پھولوں کا رس چوستی ہیں تو ہمارا امیر آپ کی ذات اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ آقا ہم بھی اس کے ساتھ مل کر آپ پر درود پڑھتی ہیں، تو بد مزہ کڑوے پھولوں کا جو رس ہے وہ درود پاک کی برکت سے شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے اور شہد جیسی شفا والی چیز بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، آج سائنس آج کہتی ہے، کچھ سال 100 سالوں پہلے ہی تحقیق ہوئی نا کہ شہد میں شفا ہے، شہد بیماریوں سے بچاتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ شہد شفا والا کیوں ہے، یہ بنتا کس سے ہے؟ سبحان اللہ، یہ بنتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی برکت سے۔ اچھا ایک اور بڑی خوبصورت بات، جو ہنی ہے، شہد بنتا کیسے ہے؟ جو گاؤں کے لوگ ہیں وہ بھی جانتے ہیں، اور کچھ عرصہ پہلے مجھے بھی مدنی قافلے میں جب ایک بار آسٹریلیا جانے کا موقع ملا تو میں ایک فارم اسلامی بھائی کا تھا، ہم اس میں گئے تھے، تو ہم نے اس میں دیکھا کہ جو فارمنگ کی جاتی ہے شہد، جس کو فارمی شہد کہتے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیسے ایک باکس کے اندر آپ اتنی ساری مکھیاں جمع کر لیتے ہیں اور یہ شہد بن جاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ پورے شہد کے چھتے کا جو معاملہ ہے نا وہ سب کا سب مدار ہے، گرد گھومتا ہے۔ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ایک کوئین بی، ملکہ مکھی ہوتی ہے، اگر وہ لائی جائے کسی بھی باکس میں چھوڑ دی جائے تو اس کی ریڈیل سے، اس کے سگنل سے آس پاس کی مکھیاں اس کے پاس آ جاتی ہیں۔ قدرت کا نظام دیکھیں کہ ایک مکھی سے گویا شعائیں نکلتی ہیں یا سگنلز نکلتے ہیں، اور باقی آس پاس کی مکھیاں اس کے تابع ہو جاتی ہیں اور وہ پھولوں کا رس چوس چوس کر اس ڈبے پہ جمع کرنا شروع کر دیتی ہیں۔
میں نے کہا اچھا اس کو خالی کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں؟ کہا ہمیں کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم وہاں سے کوئین بی ملکہ مکھی کو نکال دیتے ہیں، آٹومیٹکلی ساری مکھیاں ڈسپرس ہو جاتی ہیں، وہ چلی جاتی ہیں، شہد کا چھتا خالی ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ تحقیق ہم آج پڑھتے ہیں، یہ 1400 سال پہلے مکھی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، آج سائنس کہتی ہے نا کوئی کوئین بی ہوتی ہے، کوئی ملکہ مکھی ہوتی ہے، اس نے تو پہلے ہی کہا تھا ہمارا کوئی امیر ہوتا ہے، اور آقا وہ آپ پر درود پڑھتا ہے، اس کی برکت سے ہم بھی درود پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو گویا یہ کہا جا سکتا ہے اللہ کے رازوں میں سے راز ہے کہ ہر شہد کے چھتے کے اندر درود خوانی کی محفل ہو رہی ہوتی ہے، ساری مکھیاں مل کر نبی پاک پر درود بھیج رہی ہوتی ہیں، شہد شفا والا بن رہا ہوتا ہے اور ہم اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ علماء نے اس خوبصورت واقعے سے بڑے پیارے مدنی پھول ہمارے لیے تحریر فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب پھولوں کا کڑوا، پھیکا، کسیلا، بدمزہ رس درود کی برکت سے میٹھا شہد جیسا ہو سکتا، تو وہ انسان جس کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اگر وہ بھی درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس کی زندگی میں بھی نیکیوں کی مٹھاس آ جانی ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔